السلام علیکم۔ آئیے ذرا اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورت کو نازل کیے ہیں۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو قرآن مجید میں نازل کیے ہیں اور ان کا راز کسی کو معلوم نہیں ہے سوا اللہ اور ان کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے پیر ہے اور یہ ان کا راز کھول رہے ہیں۔ الف لام میم کا راز یہ کھول رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے نہیں ہے۔ یہ اپنی باتوں میں یہ بتا رہے قرآن شریف کو لے کے تفصیل سے یہ سمجھا رہے ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو میں آپ دیکھیے اور سمجھیے۔ ابھی الف لام میم کا جو راز ہے، جو حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ الف لام میم کا جتنا بھی ہم پردہ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک بہت پردہ ہے، یہ اتنی زندگی نہیں ہے اپنے پاس میں جتنی ان کا پردہ ہے۔ چلیے، جس طریقے سے اللہ نے ہم لوگوں کو، انسان کو قرآن میں طرح طرح کے مثالیں بیان کر کے ہدایت، عقل والوں کے لیے ہدایت بخشا ہے، تو آج ہم الف لام میم کی راز کو طرح طرح سے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم کا کیا حیثیت ہے، کیوں الف لام میم کو اتنی عزت سے 6 جگہ پہ نازل کیا ہے، اور الف لام میم کی تعریف میں 12 سورہ جو نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کو دیکھیے، طاقت مت رکھیے، قرآن پڑھیے، بھروسہ نہیں ہے تو اب خود قرآن کو چیک کر لیجئے کہ 6 جگہ پہ نازل ہوئے ہیں۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے، قرآن جس طریقے سے اللہ پاک جو ہے بیان کرتے ہیں۔ الف لام میم کا جو راز ہے تو ہم زیادہ راز نہ کھولتے ہیں، مثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی زندگی 3 طرح سے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ الف مثل بچپنا، لام مثل جوانی، اور میم جو ہے مثل بڑھاپا۔ یہ الف لام میم کا راز ہوتا ہے۔ دوسری جگہ کہ الف لام میم لے کے چلتے ہیں تو الف کے مثل جیسے طریقے سے ایک شجر لے لیجیے، الف شجر، لام پھل، پتے، یہ سب لام کا جو ہوتا ہے، اور میم جو ہے وہ پھل جو آپ کھاتے ہیں، جو اس کی سواد جو پھل کے اندر میں میٹھاپن ہوتا ہے، جو آپ کو لذت محسوس ہوتا ہے اس پھل کا، تو وہ میم کا راز ہے۔ الف لام میم اگر لیا جاتا ہے، ایک پردہ ہم اٹھاتے ہیں الف لام میم کا، یہ تو مثال کے کہ ایک پردہ میں یہ آتا ہے الف لام میم کا، اور ہر سلسلے میں الگ الگ طریقے سے یہ پردہ اٹھایا گیا ہے الف لام میم کا۔ الف سے مراد ہوتا ہے اللہ کی ذات، الف سے مراد ہوا اللہ کی ذات، لام سے مراد ہوتا ہے لباس بصری، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو الف لام میم ہے، الف سے اللہ کی ذات ہوا، لام سے لباس بصری ہوتا ہے جو یہ لباس ہے، وجود ہے، اور میم سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے الف لام میم کا راز۔ اور اگر ادھر سے ہم دیکھتے ہیں اپنی محبت سے، محبت کی نگاہوں سے، تصوف کی نگاہوں سے، تو آل محمد بھی بنتے ہیں، آل محمد بھی بنتے ہیں۔ اب رہا الف لام میم کی جو ہم مقام کو طے کرنا ہے، الف لام میم کی مقام کو طے کرنا ہے،
تو ہر سلسلے میں الگ الگ طریقے سے بیان ذکر کیا جاتا ہے. الف لام میم کا جو ذکر کرتے ہیں آپ، تو یہ آپ ذکر کیجیے گا تو پھر وہ مقام آپ کا طے ہوتا ہے. الف لام میم کا مقام، الف لام میم کا جتنی بھی تعریف کیا جائے، الف لام میم کی تو تعریف اللہ نے خود 114 سورہ میں 12 سورہ صرف الف لام میم کی تعریف میں ہوا ہے، اور کوئی بھی الف لام را بھی ہے تو وہ 5 جگہ نازل ہوا. جو الف لام اور را کا جو ہے اس کی بعد میں ہم بیان کرتے ہیں. آج صرف الف لام میم کی بیان کر رہے ہیں، اور الف لام میم کو سمجھیے، اور قرآن آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہیں. ہم قرآن سے باہر کی بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن خود چیک کیجئے، دیکھیے، تو پھر آپ کو جو ہے نا ایک محسوس ہوگا کہ حقیقت کو ہم لوگوں سے کیوں چھپایا گیا ہے، کیوں دین سے لوگ کھلواڑ کرتا ہے، کیوں نئے لوگوں کو قرآن کی حقیقت اصلیت کو بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کی اصلیت کیا ہے. الف لام اگر یہ کہہ دینا ہے کہ الف لام اللہ ہی کو معلوم ہے، تو آپ کا قرآن پہ لوگ انگلی اٹھا دے گا کہ قرآن مکمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ نبی کے بعد تو اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو قرآن مکمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. مگر کچھ لوگ جو ایسے ہیں، کچھ جاہل مولوی ایسے ہیں جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور وہ بتلا دیتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں بتلاتا ہے کہ ذکر والوں سے پوچھو. قرآن خود فرما رہا ہے کہ جو پوچھنا ہے علیہ ذکر والوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے. تو آپ کو اگر قرآن کی پوری راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو صوفیہ اکرام کو پکڑیے، صوفیہ اکرام بتلا دیں گے، اور وہ صوفیہ اکرام پکڑائیں گے جو حق پہ ہیں. صوفیہ اکرام کے بھی بعد میں ہم بات کرتے ہیں، ابھی صرف ہم الف لام میم کی بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو صرف معلوم ہے کہ ایک ہی جگہ الف لام میم ہے، جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ بقرہ میں، مگر الف لام میم سورہ عمران میں بھی ہے. الف لام میم لوگ قرآن کو تو پڑھتے نہیں، تاک پہ رکھ دیے ہیں، اور جو پڑھے ہوئے ہے بھی تو وہ بتلاتے نہیں کسی کو کہ الف لام میم کیا ہے، ان کی راز کیا ہے، الف لام میم کا حقیقت کیا ہے. تو لوگوں نے بتا دیا کہ الف لام میم کا جو حقیقت معلوم ہے وہ صرف اللہ کو جانتے ہیں، اور نبی کو بھی معلوم نہیں تھے. نعوذ باللہ، نبی کو ہر چیز معلوم تھے، نبی سے چھپا ہوا کیا چیز تھا. یہ جو الف لام میم آیا ہے اور کن کے لیے ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان متقیوں کے لیے ہے جو ایمان لے آتا ہے ترنت. یہ جو الف لام میم ہے متقیوں کے لیے. یہاں پہ الف لام میم کا جو بیان ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان متقیوں کے لیے الف لام میم ہے سورہ بقرہ میں. اور سورہ آل عمران میں جو الف لام میم کا ذکر کر رہا ہے اللہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کے واسطے کوئی معبود نہیں بنانے کے لیے، اور وہ زندہ جاوید ہے. تو 2 جگہ ہے. الف لام میم کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں بہت سی پردے ہیں، بہت راز ہے. جتنے بھی پردہ اٹھائیے گا الف لام میم کا تو وہ اٹھتا چلا جائے گا، اس کا حل نہیں ہو پائے گا. تو ہم 2 پردہ اٹھاتے ہیں الف لام میم کا، جس میں ہم قرآن سے ہم جواب بھی دے سکتے ہیں. الف لام میم کا مطلب ہوا ہے آل محمد، کیونکہ یہاں سورہ آل عمران میں بھی ہے. یہ آل عمران جو سورہ ہے یہ حضرت ابو طالب کا نام ہے. ابو طالب لقب کیسے پڑے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا بھائی کا نام تھا طالب، ان کے وجہ سے بڑا بیٹا جو بھی ہوتا تو جو بھی گاؤں والے ہوتے ہیں ان کے بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جاتا ہے.
تو جیسے سرکار دو عالم کا لقب ہے ابو قاسم، قاسم کا باپ، ابو طالب، طالب کا باپ، ابو الحسن، حضرت علی کا لقب ہے ابو الحسن یعنی حسن کا باپ. تو اس طریقے سے ابو طالب جو ہے نا طالب کا باپ ہوا، مگر ابو طالب کا اصل جو نام ہے عمران ہے. مگر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام لے لیا، موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام لے لیا، ان لوگوں کا نام ہے عمران ہے، اور ابو طالب کے بغض میں ابو طالب کا اصل نام جو ہے وہ چھپا دیا گیا ہے. تو حضرت ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، اور انہی کا جو یہ ہے الف لام میم انہیں آل محمد. اب یہ الف لام میم کا جو راز ہے آل محمد کا ہم نے کھولا، اور ہم جواب دیں گے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کا جو ہے وکیل بن کے آئے ہیں، ان کے ہم غلام ہیں اہل بیت کا، اس لیے ہر جگہ پہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے، اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. اب رہا الف لام میم کا جتنا بھی پردہ، ہم پہلے بھی بول چکے، جتنا پردہ ہم اٹھائیں گے بہت کم ہے، زندگی نہیں ہے اتنا جتنی الف لام میم کا راز ہے. اب رہا مقام کی بات، الف لام میم کا مقام بھی ہے. تو یہ جب ذکر آپ کرتے ہیں الف لام میم کا جو ذکر کرتے ہیں، تو ہر سلسلے میں ان کا جو الف لام کا جو ذکر ہے، صوفیہ اکرام کا جو ذکر ہے، تو ہر سلسلے میں الگ الگ ذکر ہے، اور 3 ہوتا الف لام میم. اور یہاں زندگی جو آپ کا ہے، منزلیں جو آپ کی ہے، 3 منزلیں ہیں، فنافی الشیخ، فنافی رسول اور فنافی اللہ. یہاں بھی منزل آپ کا 3 بن رہا ہے، فنافی الشیخ، فنافی رسول، فنافی اللہ. تو ایک ایک منزل کا جو طے ہوتا ہے، پہلے آپ جب فنافی الشیخ بنتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، تو رسول تک پہنچتے ہیں. رسول پہ جب آپ فنا کرتے ہیں اپنی ہستی کو، تو اللہ تک پہنچتے ہیں، فنافی اللہ بنتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ فنافی اللہ بنتے ہیں تو پھر بقا اللہ کی منزل ہوتا ہے. پھر یہاں پہ منزل آتے ہیں، آپ تحریر میں جا کے دیکھ لیجئے 3 ممبر ہیں. جہاں امام آپ کا خطبہ دیتا ہے تو 3 ممبر ہے وہاں پہ بھی. تو یہ 3 جو ہے اہمیت کا چیز ہے الف لام میم. تو آپ کسی مقام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ الف لام میم کا مقام کیا ہے، تو یہ ذکر سے آپ کو مقام پتہ چلے گا. ہر چیز کا ایک ذکر ہوتا ہے. اب بہت سا صوفیہ اکرام ہیں، کوئی الف لام میم کا 1 ضربی لیا، کوئی 3 ضربی لیا، کوئی 4 ضربی لیا. اور میرے جو سلسلے میں ہیں تو ہم لوگ جو ہے مثل جو ہے مردے کی حالت میں اس الف لام میم کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مقام کیا ہے. تو الف لام میم کا جو مقام آپ کو ملے گا ذکر سے ملے گا. الف لام میم کا مقام ذکر سے ملتا ہے، اور ذکر ہر حال میں آپ کو کرنا ہے. اللہ نے خود فرما دیا، سو کر ذکر کرو، بیٹھ کر ذکر کرو، اٹھ کر ذکر کرو، جس طریقے سے ذکر کرنا چاہتے ہو آپ ذکر کیجیے اللہ کا. اور بغیر مرید کا تو ذکر آپ کر نہیں سکتے ہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے کچھ جلالی ہوتا ہے، کچھ جمالی ہوتا ہے، کچھ مسترک ہوتا ہے. تو پھر جو اپنے مرید کو جو بتلاتے ہیں کہ کون سا ذکر کس طریقے سے کرو، تو پہلے پیر جو ہے وظائف دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تاکہ میرا مرید کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی آفت نہ پہنچے، اور یہ وظائف کو پڑھیں اور اپنے قلب کو صاف کر لے. جب تک آپ اپنے قلب کو، اپنے وجود کو صاف نہیں کرتے ہیں، اپنے وجود کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور آپ ذکر نہیں کر پائیے گا. اور سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. یہ ہو کی جو مقام ہے، یہ ہو کی جو مقام ہے بہت اعلیٰ مقام ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے حق کا. تو جس چیز کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں ذکر کریں، اور قرآن جو ہے اس پہ عمل کرے، ایک ایک بات فعل کو عمل کرے، ذکر کرے، اور رابطہ قائم کرے صوفیہ اکرام کا. کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو چھپایا گیا ہے. قرآن میں اہل بیت کا پوری تعریف ہے. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم جو ہے
بتا دیے ہیں کہ الف لام میم جو ہے قرآن میں لوگوں کو ایک ہی جگہ، جس طریقے سے ایک سورہ اور بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن میں جو ہے صرف 4 گو کل ہے. بھیا 5 کل ہے قرآن میں. کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں 5 کل ہے؟ کل جو ہے سورہ جن سے بھی چالو ہوتا ہے آپ کا کل. سورہ جن میں بھی آپ کو کل سے چالو ہوتا ہے، مگر لوگوں کو 4 ہی کل کا سمجھایا جاتا ہے کہ 4 ہی کل ہے، جبکہ قرآن میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہاں بھی آپ کو سورہ جن جو ہے کل سے چالو ہو رہا ہے. اور سورہ ناس، سورہ فلق، قل اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الکافرون اور قل اللہ احد. یہ 4 کو تو آپ کو معلوم ہے، مگر 5واں جو نہیں بتایا جا رہا ہے تو بھیا غلطی کن کا ہے؟ کیوں قرآن کو چھپائے ہوئے جا رہے بھائی؟ کیا یہ کوئی نہیں پڑھا ہے؟ بغیر پڑھے ہوئے اپنے آپ کو عالم بول دیے ہوں کہ میں بہت بڑے عالم ہیں، ہم سے مت الجھو. جس چیز کو معلوم نہیں ہے تو اس کو پھر بتا دیتے ہو کہ صوفیہ جو ہے نا، صوفیہ کرام کفر کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہم آپ کو آئینے کی طرح دکھا دیے قرآن، تو صوفیہ کفر کی باتیں نہیں کرتے. صوفیوں کا کام ہے حقیقت کو دکھا دینا، صوفیوں کا کام ہے. جس طریقے سے ہم دکھا دیے ہیں آپ کو کہ کل جو ہے قرآن میں 5 ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. آپ کہہ دیجیے، اے محمد آپ کہہ دیجیے میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. جب جنوں کو اتنا خوشی ہو گیا کہ ہم ایک عجیب قرآن سنے ہیں اور اس نے اپنی قوم کو بتلا دیا ہے، تو کل جو ہے 5 ہے لوگوں کو آپ کو جو چھپایا گیا ہے. اور ہم کیا بار بار کسی کو تنقید کرے؟ صوفیہ کرام کا کام نہیں ہے کہ کسی کو تنقید کرے، مگر حد سے زیادہ جب بڑھ جاتا ہے، جنون میں آ جاتا ہے صوفیہ کرام، کوئی بھی صوفیہ کرام ہو، جب جنون میں آتا ہے تب وہ پھر لتھیڑنا شروع کر دیتا ہے اور تنقید کسی کو نہیں کیا جاتا ہے. صوفیہ کرام کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو تنقید کرے. ہاں جب غصہ آتا ہے، جلالیت میں آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت سے پھر اس کو تنقید کر دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا تنقید کیا تو پھر ہمیں تنقید کرنے کی کیا ضرورت پڑا ہے؟ ہم بتلا دے رہے ہیں. تو 5 کل ہے آپ کا قرآن میں الف لام میم. اب رہا اہل بیت پہ ہم کیوں قربان ہیں، کیوں میری زندگی قربان کر دی اہل بیت پہ؟ اور لوگوں نے ہلہ مچا دیا کہ امام حسین کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اہل بیت کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. تو قرآن پڑھایا نہیں ہے. قرآن پڑھ لیتے تو اہل بیت کا ذکر ملے گا. امام حسین کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، قرآن پڑھا کہاں؟ یہ جو کاف ہا یا عین صاد، سیدھ کے دل سے پڑھو پہلے قرآن کو، کیونکہ قرآن اس وقت سمجھ میں آئے گا جب علی سے آپ محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، تب قرآن سمجھ میں آ جائے گا. قرآن وہ چیز ہے جسے اللہ سے بات کرنے کا شوق ہے، وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لے. اور جسے اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے وہ نماز پڑھ کے دیکھے. یہاں جو ہم معرفت بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ سب معرفت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن میں ہے. لوگ یہ سوچا کہ معرفت ہے، معرفت ہے، یہ معرفت اس کو نہیں کہا جاتا ہے. معرفت وہ ہے، معرفت اسے کہتے ہیں کہ ہو کی راز کو کھول دے. تو لوگ چیخ پڑے گا کہ ہو کی راز کیا ہے. محمد کی جو راز کھول دے کہ احمد نے محمد سے اگر میم کا احمد سے یا محمد سے اگر میم کو ہم ہٹا دیتے ہیں، میم کا ایک حرف ہٹا دیتے ہیں تو وہ حمد ہو جاتا ہے. حمد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی تعریف ہے. تو محمد ہی اللہ کی حمد ہے، یعنی اللہ کی تعریف ہے. آپ اللہ کو آپ دیکھے ہی نہیں، آپ جن کو دیکھیں ان کی تعریف نہیں کیجیے گا. کیا آپ سرکار دو عالم کی جو تعریف کر رہے ہیں،
سب نبی کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی حمد ہے نبی. میم کو ہٹا دیجیے. احمد میں پڑا میم کا پردہ، کس کو میں خدا کہوں کس کو کہوں بندہ. احمد سے اگر میم کو ہٹا دیتے ہیں احد بنتا ہے. کل اللہ احد. یہ سارا کھیل بھیا یہ میم کا نقطہ میم ہے، یہ سارا کھیل میم ہے. جس دن جس وقت تو احمد کا جو راز ہے کہ احمد سے اگر میم، سارا کھیل میم کا ہے، تو احمد سے اگر میم کا پردہ ہم ہٹا لیتے ہیں، میم کو ہٹاتے ہیں تو احد بنتا ہے. تو جتنا بھی دار و مدار